बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से अदालत में केस गया और वहां पे जो मुखालिफ वकील हैं वो क्या कहते हैं। देखिए, फैसला तो महफूज हो गया उनकी मुलाकात के हवाले से। उनकी मुलाकात करवाई नहीं जाती, ना बुशरा बीबी की करवाते हैं, ना इमरान खान की करवाते हैं। कैद तन्हाई में डाला हुआ है। मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान साहब की आंख की बिनाई, जो सरकारी जराए भी कहते हैं और इमरान खान साहब के वकील भी कहते हैं कि वो तो जाया हुई है। 85% उनका विजन चला गया तो 15% तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिजिकली इमरान खान साहब फिट हैं, मजबूत हैं। ये मुझे मेरे सोर्स ने इंफॉर्मेशन, बड़े अरसे के बाद मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि इमरान खान साहब फिजिकली वो मजबूत हैं, उनका अज़म बहुत मजबूत है और वो बड़े तगड़े हैं। लेकिन उनकी आंख की बिनाई जो है वो एक बहुत बड़ा मसला बन गई है। दूसरी जानिब जो बुशरा बीबी हैं, उनकी हालत खराब है। वो काफी बीमार हैं, उनको मल्टीपल बीमारियां हैं, खासतौर पर उनकी आंख का भी इलाज चल रहा है। तो अदालत के अंदर जो वकील है ना बुशरा बीबी के खिलाफ, जो अदालत में आया, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि मुल्क नाजुक सूरत-ए-हाल से गुजर रहा है। और ये नाजुक सूरत-ए-हाल से कैसे गुजर रहा है, उन्होंने ये बताया कि जब बुशरा बीबी की बहन, जिनका नाम मरियम वट्टू है, ये जब मुलाकात होती है ना, तो ये फैमिली उनको बता देती है कि मुलाकात में क्या बातें हुई, और वो बाहर से बैठकर ट्वीट कर देती हैं और कहानी कहां से कहां पहुंच जाती है। तो मुल्क जो है ना वो नाजुक सूरत-ए-हाल से गुजर रहा है। यार, ये किस तरह का मुल्क है जो एक कैदी खातून, जो साबिक खातून अव्वल है, उसकी जेल के अंदर जो हालत है, उसकी खबर बाहर आ जाने के ऊपर, या एक मरियम वट्टू नामी एक खातून है, वो बाहर से बैठकर अगर एक ट्वीट कर देती हैं अपनी बहन की हालत के ऊपर, तो इससे मुल्क के हालात खराब हो जाते हैं। यानी मुल्क नाजुक, ये जब से पाकिस्तान बना है ना, भुट्टो ने हमें एक ही कहानी सुनाई है कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, मुल्क खतरनाक मोड़ से गुजर रहा है। हमारा तो ना वो नाजुक दौर खत्म होता है, ना वो हमारा जो है हसास मोड़ खत्म होता है। हम तो वहीं पे खड़े हैं जहां से हमने सफर शुरू किया था। पाकिस्तान को इन्होंने एक कदम आगे नहीं बढ़ने दिया और आज हम पे 97,000 अरब का इन्होंने कर्जा भी चढ़ा दिया। इमरान खान साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक स्टेटमेंट दिया, वो जाते जाते मैं स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूं। लेकिन नदीम अफजल चंद ने एक बात की। उन्होंने कहा जी, जब भी कभी आईनी तरमीम की बात चलती है, नैब सरगर्म हो जाता है। तो चंद साहब ने वो बात कर दी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी को ना ब्रूट मेजॉरिटी का मतलब अब पता चलेगा। बिलावल ने एक मीटिंग ली है, वहां पे बड़ा कॉन्फिडेंस शो करने की कोशिश की है, लेकिन बात बनेगी नहीं। अब बजट भी पास करवाना पड़ेगा पीपल्स पार्टी को, और 28वीं आईनी तरमीम भी पीपल्स पार्टी को पास करवानी पड़ेगी। इनका नसीब ही है कि ये जूते पॉलिश करेंगे। अगर बिलावल ने कभी फ्यूचर में वजीर आजम बनना है तो और अच्छे जूते पॉलिश करना उनको सीखना पड़ेगा। उसके अलावा उनके पास रास्ता कोई नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान ने अपनी हालिया मुलाकात में नहायत तशवीशनाक इंकशाफात किए थे। जब ये सलमान सफदर गए थे, उनकी आंख की बिनाई में कोई बेहतरी नहीं आ रही। तकरीबन 85% बिनाई मुतासिर हो चुकी है। कई बार अस्पताल मुंतकिल किए जाने के बावजूद इलाज में कोई पेशरफ सामने नहीं आई। इमरान खान ने अपनी बीवी के हवाले से शदीद तशवीश का इजहार भी किया था। मैं मजबूत इंसान हूं, ये सब बर्दाश्त कर लेता हूं, मगर मेरी एहलिया को 24 घंटे तन्हाई की कैद में रखा जा रहा है। ना किसी से मुलाकात, ना किसी से बातचीत, ना सलाम, ना दुआ। ये सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी अजियत है। उन्होंने सवाल किया, क्या एहतसाब अदालत के जज नासिर जमशेद राणा ने अपने फैसले में तन्हाई की कैद जैसी कोई सजा दी थी हमें? अगर नहीं तो फिर जेल हुकाम किस कानून के तहत ऐसी इजाफी पाबंदियां हमारे ऊपर लगा रहे हैं जो अदालती फैसले का हिस्सा ही नहीं है? ये मामला ना सिर्फ इंसानी हकूक बल्कि कानून और इंसाफ के तकाजों पर भी संगीन सवालात उठा रहा है। ये बात बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत के बाहर खड़े होकर की है। पाकिस्तान के अंदर से ये जो खबर है, ये हिला देने वाली खबर है और हैरान कर देने वाली खबर है। सारे रिकॉर्ड टूट गए। पाकिस्तान पर कर्जे 97,360 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। 97,360 अरब रुपए, यह लगभग 1 लाख अरब होने वाला है जो पाकिस्तानियों ने अब देना है दुनिया का। ये कर्जे उतारते उतारते हमारी कमर दूरी हो जाएगी। और ये कर्जे लिए किसने हैं, ये डाटा अब मैं आपके सामने रखता हूं, और शहबाज शरीफ ने। और ये कर्जे लेने की वजह यह है कि इनसे मुल्क नहीं चल रहा। ये दोनों मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब, इन दोनों के तमाम फार्मूले फेल हो चुके हैं। मईशत के हवाले से, मुल्क में इस्तेहकाम लाने के हवाले से, सियाहत लाने के हवाले से, और पाकिस्तान के अंदर लोगों को रिलीफ देने के हवाले से, हर चीज में ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं।
تو اب انہیں بھاری قرضے لینے پڑتے ہیں اور عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بدترین بوجھ ڈالنا پڑتا ہے. تو یہ جناب سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. پاکستان پر جو قرضے ہیں وہ 97,360 ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں. عمران خان صاحب کے دور میں یہ قرضے 43,000 ارب روپے تھے. 43,000 ارب روپے یہ عمران خان صاحب کے دور میں تھے. اگر آپ انہیں ڈبل بھی کریں تو 86 بن جاتے. لیکن اس وقت یہ کتنے ہو گئے ہیں؟ اس وقت یہ 97,307 ارب روپے بن گئے ہیں. یعنی دگنے سے زیادہ قرضہ لے لیا عمران خان صاحب کے دور حکومت تک. یعنی آپ یہ سمجھ لیں 2022 میں جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی اس وقت تک، جب سے پاکستان بنا 14 اگست 1947 سے لے کر عمران خان صاحب کے دور حکومت میں تحریک عدم اعتماد لانے کے وقت تک پاکستان کا قرضہ جتنا تھا نا، اس سے زیادہ قرضہ پاکستان کی موجودہ سرکار نے گزشتہ 4 سالوں میں لے لیا. یہ کیا انہوں نے پاکستان کے ساتھ. یعنی اس سے زیادہ برا پاکستان کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ جتنا قرضہ پاکستان نے 75 سالوں میں لیا اتنا قرضہ انہوں نے 4 سال میں لے لیا. اب ذرا آپ یہ سوچیں کہ پاکستان نے ان 75 سالوں میں زیادہ ترقی کی ہے یا ان 4 سالوں میں زیادہ ترقی کی ہے؟ کوئی ایک منصوبہ یہ بتا دیں کہ جو ان کا کامیاب ہوا ہو ان 4 سالوں میں. ایک بھی منصوبہ ان 4 سالوں میں کامیاب نہیں ہوا تو اتنا بڑا قرضہ لے کر انہوں نے غائب کہاں پہ کیا؟ یعنی 43,000 ارب کا قرضہ لیا گیا 75 سالوں میں اور اس سے زیادہ قرضہ لے کر اس کو 97,307 ارب تک پہنچا دیا گیا صرف 4 سالوں میں. تو وہ 75 سالوں میں جو پاکستان نے ترقی کی ہے وہ بڑی ہے یا یہ 4 سال میں پاکستان نے ترقی کی ہے؟ کوئی ایک منصوبہ انہوں نے نہیں بنایا. انہوں نے تو اپنے جہاز لیے، عیاشیاں کی، ٹریولنگ کی اور پاکستان کے اندر پاکستانیوں پہ ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے ہیں. یہ اپنی پاکستان میں تو ان لوگوں نے یہ کام کیا نا. پاکستانیوں کو کیا ملا؟ پاکستانیوں کو کیا بجلی مفت مل گئی؟ نہیں، اس کی قیمت 4 گنا بڑھ گئی. پاکستانیوں کو کیا گیس مفت مل گئی؟ نہیں، اس کی قیمت 10 گنا بڑھ گئی. پاکستانیوں کو کھانے پینے کی چیزیں مفت مل گئی؟ نہیں، ان کی قیمتیں دگنی ہو گئی. تو پاکستانیوں کو ملا کیا؟ کیا پاکستانیوں کو پیسے بانٹے گئے؟ نہیں. کیا پاکستانیوں کے لیے سڑکیں، ڈیمز، انفراسٹرکچر بہت کچھ بنایا گیا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. کھیلوں کے نئے میدان بنائے گئے؟ نہیں. بہت ساری یونیورسٹیز، اسپتال بنائے گئے؟ نہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. بلکہ جو پہلے اسپتال ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیا گیا، جو اسکول ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیا گیا اور بجٹ کاٹ دیے گئے تعلیم میں سے اور ہیلتھ میں سے اور پیسہ خرچ کیا گیا اپنی اشتہار بازی کے اوپر. یعنی سادی بات آپ کریں نا تو ایک طرف پاکستان بننے سے لے کر عمران خان کی حکومت گرنے تک ہمارا جو قرضہ تھا وہ 43,000 ارب تھا اور اس کے بعد 4 سال میں جو ہم نے قرضہ لیا وہ 54,000 ارب ہے. یعنی 43,000 ارب ہم لیتے ہیں 75 سال میں اور 54,000 ارب ہم لے لیتے ہیں کتنے عرصے میں؟ صرف 4 سال میں. اور ان 4 سالوں میں کوئی ڈیم نہیں بنا، کوئی ترقی نہیں ہوئی. کوئی پاکستان نے ایسی، پاکستان ایٹمی قوت بن گیا تب ہم نے اتنا قرضہ نہیں لیا. پاکستان نے منگلہ جیسا، تربیلا جیسا ڈیم بنا لیا تب بھی ہم نے اتنا قرضہ نہیں لیا. پاکستان نے جنگیں لڑ دی بڑی بڑی تب بھی ہم نے اتنا قرضہ نہیں لیا. پاکستان نے بے شمار پروگرام عمران خان کے دور میں، اس سے پہلے نواز شریف کے دور میں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پیپلز پارٹی کے دور میں، مشرف کے دور میں بہت سارے منصوبے بنے، لیکن پاکستان نے کبھی اتنا قرضہ نہیں لیا. یہ قرضے کا پیسہ گیا کہاں پہ؟ اس کی انکوائری سے یہ لوگ ڈرتے ہیں اور جواب دینے کا ان کا موڈ ہی نہیں ہے. جواب یہ کیوں نہیں دیتے؟ تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ مریم نواز کے اخراجات کی جب تفصیلات مانگی گئی مریم نواز سے اور حکومت پنجاب سے کہ جناب آپ بتائیے کہ آپ نے کتنا پیسہ خرچ کیا پاکستانیوں کا اپنے دوروں پہ، اپنی گاڑیوں پہ، اپنے جہاز پہ اور اپنے عیاشی والے طریقہ کار پہ جس کے تحت آپ حکومت کر رہے ہیں. ابھی اگلے مہینے انہوں نے آذربائیجان بھی جانا ہے. گرمی آ رہی ہے نا تو آذربائیجان ایک ایسی ڈیسٹینیشن ہے جو بہت خوبصورت ہے، ماحول بڑا اچھا ہے، لوگ بڑے اچھے ہیں، کھانے بہت اچھے ہیں. ورنہ پنجاب حکومت کا آذربائیجان کے ساتھ کیا کام ہے؟ شہباز شریف بھی آذربائیجان بہت چکر لگاتے ہیں یہ کہہ کر کے ہم وہاں سے بہت بڑی انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک آذربائیجان سے پاکستان کوئی انویسٹمنٹ نہیں لا پایا. دعویٰ تو ان کا یہ ہے کہ $2 ارب لے کر آ رہے ہیں، لیکن اتنا پیسہ مجھے لگتا ہے کہ یہ خاندان آذربائیجان کے ٹور کر کر کے خرچ دے گا اور $2 ارب شاید نہیں آنے. اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ ایک سوال نامہ بھجوایا گیا وکیل عبداللہ ملک صاحب نے
مریم نواز کے دفتر کو جو رائٹ ٹو انفارمیشن کا ایک آئین کے اندر قانون ہے اس کے تحت ایک درخواست دائر کی تھی اور ایک اپلیکیشن بھجوائی تھی کہ بتایا جائے کہ مریم نواز کے زیر استعمال گاڑیاں، ان کے غیر ملکی دورے اور حکومت پنجاب کی جانب سے حاصل کیے گئے ایک پرتعش طیارے کی تفصیلات جو ہے وہ انہوں نے طلب کی، بتائیں ہمیں ان کی تفصیلات۔ تو پاکستان میں جو ہے وہ آر ٹی آئی کا ایک باقاعدہ قانون ہے، آئین کا آرٹیکل 19A جو ہے وہ اس کو تحفظ دیتا ہے کہ آپ کوئی بھی انفارمیشن لینا چاہیں، آپ ایک خط لکھ کر، اور کوئی بھی شخص، وکیل نہیں، کوئی بھی شخص جو ہے وہ سرکاری انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے اگر وہ انفارمیشن خفیہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، جو درخواستیں جمع کرائیں مسترد ہو گئیں، یعنی انہوں نے ڈینائی کر دیا کہ آپ کو ہم نہیں بتاتے کہ ہم نے کتنے پیسے خرچ کیے مریم نواز کے اوپر۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے اربوں روپیہ پھونک دیا پاکستانیوں کو، اور ان کا منصوبہ یہ ہے کہ یہ 50 ارب روپیہ پاکستانیوں کا لگا دیں گے 5 سال میں مریم نواز اور نواز شریف کی ذاتی تشہیر کے لیے، اور یہ سوشل میڈیا انفلوئنسر کو پیسہ دیا جائے گا۔ یعنی آپ کا پیسہ زیادہ تر سوشل میڈیا کے پاس چلا جائے گا، اور باقی اخبارات وغیرہ کو بھی دے رہے ہیں اور ٹی وی چینل کو بھی دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود ٹی وی چینلز نوکریوں سے اپنے ملازمین کو نکالتے چلے جا رہے ہیں۔ بجلی کے بل، یعنی عوام کو انہوں نے اتنا دبا دیا ہے کہ بجلی کے بل اب جو آ رہے ہیں وہ پہلے سے بہت زیادہ خوفناک ہیں۔ اب جو نئے بل لوگوں کو موصول ہوں گے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے تھوڑے دنوں کے بعد، تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، کیونکہ سبسڈیز حکومت تقریباً ختم کر چکی ہے، IMF کی تمام شرائط مان چکی ہے، بجلی کی قیمت 4 سے 5 گنا یہ بڑھا چکے ہیں۔ تو ایک ایک آدمی کو، جو غریب آدمی ہے، اس کو 50 یونٹ سے 100 یونٹ کے بیچ میں بھی بجلی کا بل آ سکتا ہے۔ اور جب آپ یہ ڈیٹا دیکھیں گے تو آپ واقعی سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ اس حکومت نے پاکستانیوں کے ساتھ کیا کیا۔ لوگ سولر لگائیں گے اور حکومت کے ساتھ لڑیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنے بجلی کے میٹر ہی کٹوا دیں کہ جناب ہم سے یہ بل نہیں دیا جاتا۔ مجھے یاد ہے شیخ رشید نے ایک دور میں یہ بات کی تھی کہ جو IPPs کے معاہدے نواز شریف اور شہباز شریف کر رہے ہیں یہ اتنے خوفناک ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنے میٹر کٹوا لیں گے اور لوگ کہیں گے کہ ہم بجلی کے بغیر رہنا چاہتے ہیں، ہم اتنی مہنگی بجلی استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، باقی تفصیلات آپ کو نیکسٹ ویلاگ میں بتاتا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔